نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الزمر، سورہ زمر مکی صورت ہے، 8 رکوع ہیں اور 75 اس کی آیات ہیں۔ زمر زمرتن کی جمع ہے، مطلب ہوتا ہے گروہ، گروپس۔ ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں کہ تم کس زمرے میں ہو، کس کیٹیگری میں ہو، تو کیٹیگریز ہم جس کو انگلش میں کہیں تو زمر کیٹیگریز کو بھی کہہ سکتے ہیں، گروہ کو، گروہوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پچھلی صورتوں کا جو محور تھا، جو ایکسس تھا، وہ تھا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اس میں پھر علم دیا گیا تھا توحید سے متعلق۔ توحید علمی پر ہم نے بات کی ہے پچھلی صورتوں میں، تھیوری دی گئی ہے توحید کی، توحید کیا ہے۔ سورہ زمر میں توحید عملی کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم چند باتیں دیکھیں گے کہ عقیدہ اگر تمہارا توحید پر مبنی ہے تو اس عقیدے کا اب تمہارے عمل کے اوپر کیا اثر پڑنا چاہیے، تمہارا عقیدہ تمہارے عمل پر کس طرح اثر انداز ہوگا۔ تو توحید فی العبادت کے موضوع پر کہا جاتا ہے کہ یہ عظیم ترین صورت ہے جس میں کہ عملی توحید بتائی جا رہی ہے، کرنا کیا ہے تم کو۔ بغیر مقطعات کے یہ صورت شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اور وہ کیسا ہے؟ العزیز الحکیم، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تنزیل کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ، نہایت اہتمام سے اور توجہ سے کسی چیز کا نازل ہونا۔ تو ان بٹوین دا لائنز، بین السطور، یہ مضمون بھی ہم محسوس کرتے چلے جائیں گے کہ کفار کے جو اعتراضات تھے ان کا بھی جواب موجود ہے۔ یعنی یہاں پہ بتایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خود نہیں لکھ لی یہ کتاب، اور نہ آپ نے فرمائش کر کے اپنے اوپر اتروائی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ اس کی طاقت، اس کا اقتدار ہے جس کا کہ بیان آ رہا ہے کہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، جو چاہے کرے، اس کے اختیارات پر کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہیں، کوئی پابندیاں نہیں ہیں، لامحدود اختیارات رکھنے والا ہے، العزیز۔ کوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ کوئی اس سے محاسبہ تو کر لے، کہ اللہ سے کوئی پوچھے کہ بتا اللہ تو نے یہ کام کیوں کیا، کوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں لے سکتا، اسے کسی کو جواب نہیں دینا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا یا کس کی اجازت سے کیا۔ ایبسلیوٹ سورینٹی اللہ کے پاس ہے، ایبسلیوٹ لیجسلیٹو پاورز اللہ کے ہیں، کل اقتدار اللہ کے پاس ہے، اور کل اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ بس یہ ہے توحید، سمجھے کہ سم اپ کر لیا گیا ہے اس کو، کل اختیار، کل اقتدار اللہ کا ہے، دونوں چیزیں، ہر چیز کا وہ مالک ہے، ہر چیز پہ اس کا حکم چلتا ہے، اللہ کے حکم میں کوئی شریک نہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 30ویں پارے کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے اقتدار کا بیان آتا ہے، پھر آتا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ سورہ شمس میں یہ مضمون آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح عاد اور سمود کو تباہ کیا، اور وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ کو کوئی خوف نہیں تھا کہ کوئی مجھ سے سوال کر لے گا اس کے بارے میں کہ تو نے یہ کام کیا کیوں۔ تو العزیز ہے، ساتھ ساتھ الحکیم بھی ہے، حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ طاقت استعمال کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی بھی بادشاہ کی اور کیا خوبی ہو سکتی ہے۔
کہ اس کے اندر حکمت ہو اور اس کے پاس کل اقتدار اور اختیار ہو۔ تو یہاں پر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ کسی فقیر کی صدا نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے نہ مانے۔ یہ تو مالک الملک، اس کا فرمان ہے، اس کا حکم ہے جو کہ نازل ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ انسان اپنی کم علمی یا جہالت یا نادانی کی وجہ سے اللہ کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جیسا کہ وہ فقیروں کے ساتھ کرتا ہے۔ فقیر آتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ ہمیں دے دو۔ ہم کیا کرتے ہیں فقیروں کے ساتھ؟ جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں، جتنا ہمارا دل چاہتا ہے اتنا ہم دیتے ہیں، اور پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ بابا معاف کرو۔ تو بعض دفعہ ہم اللہ کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں، جو ہمارا دل چاہتا ہے اتنا عمل کرتے ہیں، اور جو باقی عمل کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہم کہہ دیتے ہیں بس اللہ معاف کرے گا، خود ہی فرض کر لیا کہ اللہ نے معاف کر بھی دیا۔ تو یہ بتایا گیا کہ اس طرح کا سلوک مناسب نہیں۔ وہ بادشاہ ہے، مانگ نہیں رہا تم سے، حکم دے رہا ہے تم کو، کر کے اپنا ہی فائدہ کرو گے، اس کا کوئی بھلا نہیں اس کے اندر۔ فرمایا آیت نمبر 2، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ تو حق تو اب اس قرآن کے اندر موجود ہے، صحیح کا اور سچ کا اور حق کا ڈیفینیشن، اس کی تعریف اس قرآن کی روشنی میں دیکھی جائے گی۔ یہ الفرقان ہے قرآن، جس چیز کو اس نے حق کہہ دیا وہی حق ہے، اور جس کو اس نے غلط کہہ دیا بس وہ غلط ہے۔ یہ ہے قرآن کا فنڈامنٹل سٹینڈ۔ اب قیامت کے دن فیصلے اس کتاب کی روشنی میں کیے جائیں گے۔ کسی کی مرضی، رائے، عقل، کسی اور کا نظریہ، کسی پچھلی آسمانی کتاب میں کیا لکھا تھا، ہر چیز کو اس کتاب کی روشنی میں پرکھا جائے گا۔ اگر اس سے مطابقت رکھتا ہے الحمدللہ قبول کر لیں، اگر اس کی مخالفت میں کوئی بات سامنے آتی ہے تو پھر اپر ہینڈ، فوقیت اسی کتاب کو حاصل ہوگی۔ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا او علیک، یا تمہارے خلاف حجت بنے گا قیامت کے دن۔ تو قرآن کی موافقت کرو۔ سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا والوزن یومئذ الحق، حق ہی میں وزن ہوگا، اور وہ حق کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، الکتاب بالحق، حق کے ساتھ آئی ہے یہ کتاب، اور کیا کروانے آئی ہے؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، للہ الدین الخالص، خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے۔ کتنا پرزور تقاضا ہے دیکھیے یہاں پر خالصتاً اللہ کی عبادت کرنے کا۔ عبادت بھی اللہ کا حق ہے، اطاعت بھی اللہ کا حق ہے۔ ہم شیطان کے بارے میں ڈسکشن کر چکے ہیں سورہ صاد کے آخر میں کہ عقیدے میں تو اس کے توحید تھی، لیکن اطاعت میں نافرمانی تھی، تو رجیم ہو گیا، مردود ہو گیا، دھتکارا ہوا ہو گیا، لعنت زدہ ہو گیا۔ تو عقیدے میں بھی توحید ہونی چاہیے اور اطاعت میں بھی پابندی ہونی چاہیے۔ عقیدے میں توحید ہو، عمل کے اندر اطاعت ہو، تب کہیں جا کر توحید کا حق ادا ہوگا۔ اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کون سی ہستی؟ جو ضرورتیں پوری کرتا ہے، جو پریشانی کو سکون میں بدل دیتا ہے، وہ اللہ جس سے کہ والہانہ طور پہ محبت کرنی چاہیے، سب سے بڑھ کر محبت کی جائے جس ہستی سے، وہ ہے اللہ۔ انتہائی محبت اور انتہائی شوق سے جس کو راضی کرنے کا دل چاہے، لاک آن ہو جائے، obsession ہو جائے جس ہستی کو راضی کرنے کا، ہر وقت جس کی نظروں سے اپنے آپ کو تولتے پرکھتے رہیں،
اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرتے رہیں جس کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ ہوتا ہے معبود، وہ ہوتا ہے الہ۔ تو ہم سے کہا گیا کہ تم اللہ کے ساتھ یہ سارے اپنے تعلقات رکھ لو، ضرورتیں پوری کرنے والا، پریشانی کو سکون میں بدلنے والا، محبت کا مرکز، اطاعت کا مرکز، تم اللہ کو بنا لو۔ اب یہ جن چیزوں کی ہم نے بات کی جو توحید پر کاربند ہوتے ہیں، یہ سارے تعلقات ان کے اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جو توحید کی شاہراہ سے، توحید کے راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ ادھر ادھر کئی پگڈنڈیوں میں نکل جاتے ہیں، ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے راستوں میں بھٹکنے لگتے ہیں، سکیٹر ہو جاتی ہے ان کی زندگی، فوکسڈ نہیں رہتی، حنیف نہیں رہتے وہ۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ سارے تعلقات ایک ہستی سے اگر ہوں تو ایک لیزر بیم کی طرح بن جائے گا انسان، فوکسڈ۔ اور اگر یہ تعلقات الگ الگ ہستیوں کے ساتھ ہوں کہ ضرورت پوری کرنے والا کسی کو سمجھیں، پریشانی دور کرنے والا کسی کو سمجھیں، محبت کسی سے کریں، راضی کرنے کی کوشش کسی کو کریں، اب کیا ہو رہا ہے؟ زندگی میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، پریشانی پیدا ہو رہی ہے، زندگی الگ الگ حصوں کے اندر بٹنے لگ جائے گی، اور یہ چیز شرک ہے۔ تو یہ سارے تعلقات ایک ہستی سے بھی ہو سکتے ہیں، اور کئی الگ الگ الہ بھی انسان بنا لیتا ہے۔ عقیدے میں تو ہے اس کے لا الہ الا اللہ، کہتا تو یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، لیکن عمل گواہی دے رہا ہے کہ ضرورتیں پوری کرنے والی چیز دولت ہے اس کے نزدیک، سکون اس کو انٹرٹینمنٹ میں ملتا ہے، والہانہ محبت بیوی بچوں سے، شوہر سے ہے، اور راضی کرنے کا جو دل چاہتا ہے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ سب سے اہم ترین ہستی اپنا نفس، اپنی جان ہے۔ تو پھر یہ توحید کہاں رہی عملی طور پہ؟ وہ تو ملٹیپل گاڈز بن گئے، کئی معبود، کئی الہ بنا لیے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ سپلٹ پرسنالٹی بن جائے گی، کئی شکلوں والا انسان وجود میں آئے گا۔ اب دیکھیں اللہ نے ہمیں ایک شکل دی ہے نا، ایک۔ اب تصور میں لے کر آئیے کہ کوئی شخص ہے، اس کی 4 شکلیں ہیں یا 5 شکلیں، ایک سامنے ہے، ایک سائیڈ میں ہے، ایک ادھر ہے، ایک پیچھے ہے، کتنا بھیانک لگے گا، کتنا ہولناک لگے گا۔ تو یہی بعض لوگوں کا رویہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، کئی مختلف انہوں نے الہ بنا لیے ہوتے ہیں، بیک وقت کئی الہوں کی طرف ان کا رخ ہوتا ہے، ان کا چہرہ ہوتا ہے، اور زندگی ان کی کمپارٹمنٹلائز ہو جاتی ہے، ایک طرح سے کئی خانوں میں بٹ جاتی ہے، اور سارے معبودوں کی، سارے الہوں کی تھوڑی تھوڑی اطاعت ہو رہی ہوتی ہے، پارشل اوبیڈینس۔ کس طرح؟ مثال کے طور پہ عبادت تو ہم کرتے ہیں گاڈ آف کعبہ کی، کوئی ہم سے کہے نماز مت پڑھو، ہم بات نہیں مانیں گے اس کی۔ عبادت کے معاملے میں ہم اللہ کی بات مانیں گے، اس لیے کہ وہ نماز روزے کا خدا ہے، وہ نماز روزے کا الہ ہے۔ اگر معیشت کی بات آ جائے، فائنینس کی، اب جو نماز روزے کا اور حج کا جو خدا ہے، جو گاڈ آف کعبہ ہے، اب اس کی ہم مداخلت برداشت نہیں کرتے اپنے معاشی معاملات میں، اس کو اجازت نہیں کہ انٹرفیئر کرے۔ تو فائنینس کے معاملے میں اگر گاڈ آف کعبہ، وہ الہ جس کی طرف رخ کر کے، جس کے کہنے کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر وہ کہتا ہے کہ سود حرام ہے، انٹرسٹ حرام ہے، اس کی بات نہیں مانیں گے۔ تو فائنینس میں کس کی بات مانیں گے؟ فائنینشل گاڈس کی، ایک اور الہ ہے وہاں پر، یعنی بینکس کی بات مانی جائے گی۔ پھر اسی طرح معاشرت چلاتے ہوئے، رسومات کرتے ہوئے، شادی بیاہ، خوشی غمی مناتے ہوئے، اب وہاں پر نہ بینکس کی بات مانیں گے اور نہ الہ جو بنا لیا ہے ہم نے، جو الہ ہے جس کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اس کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ اب جو گاڈز آف سوشل لائف ہیں، خاندان والے اور معاشرہ، اب اس کی بات مانیں گے۔
تو معاشرہ خدا بن جاتا ہے، معاشرتی زندگی ان کی مرضی کے مطابق چلتی ہے۔ اور یہاں بھی رویہ وہی ہے کہ گاڈ آف کعبہ ناراض ہوتا ہے تو ہو، کوئی رسم اس کو نہیں اچھی لگ رہی، اس میں مماثلت پیدا ہو رہی ہے یہود اور نصارہ کی، اور گاڈ آف کعبہ نے، گاڈ آف قرآن نے تو منع کیا ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ دیکھو تم یہود اور نصارہ کو اپنے ولی، رول ماڈلز مت بنانا۔ وہ خفا ہوتا ہے اس بات پر، ہم کہتے ہیں ہوتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں تو معاشرے کو راضی کرنا ہے، ان سے ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے۔ تو یہ الگ الگ اس طرح سے جب معبود بنا لیے جاتے ہیں تو عقیدے میں توحید ہوتے ہوئے عمل میں شرک آ جاتا ہے۔